اس لیے معبرین حضرات جو اخبارات میں لکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، جو دیکھا، مثلا دیکھا ہے کہ کسی نے اس کے پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں، وہ اٹھائی کتاب الرؤیا اور بیان کر دی کہ اس کے اندر جناب یہ تیرا کوئی دشمن ہے، اس سے بچ جائیے، صدقہ دیجیے۔ کوئی شک نہیں صدقہ بلا ٹالتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی ہے، ممکن ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہو، کیونکہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ معبرین کے امام مانے جاتے ہیں، اور وہ ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں بتاتے تھے کہ عورت نے اگر پھول دیکھا ہے تو اس کی گود میں بچہ ہے، پتے دیکھے ہیں تو یہ ہے، اس کے نہیں ہے وہ ہے تو ایسے ہے۔ میں اس کی دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ تو شیخ اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ریلیکس ہو کے اپنا کام شام کر، کوئی بات نہیں، آپ کو سکون ملے گا۔ میں نے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھی ہے، مجھے سکون ملے گا، میں تو تب سے پریشان ہوں۔ اور یہ واقعی اللہ معاف کرے، یہ کنڈیشن تب پتہ چلتی ہے، میں بدین سے بائی روڈ آ رہا تھا جب ہم چیچا وطنی پہنچے ہیں، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے فروخ آباد آگے جانا تھا، ذمہ دار تھے اس علاقے کے بدین کے، تو انہیں فون آیا اور فون کے بعد وہ سہم گئے اور یوں لگے کہ یہ بالکل بے جان ہو گئے۔ فون پہ انہیں بتایا گیا، جو بتایا گیا انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن سفر کے اندر فرق آ گیا۔ دنیا پور تک ڈرائیو میں نے کری، اس کے بعد انہوں نے گاڑی پکڑی تو گاڑی نہیں چل رہی۔ میں نے کہا جناب جو مسئلہ ہے وہ بتائیں، تو کہنے لگے کہ ہوا یہ ہے کہ مجھے ابھی فون آیا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ تو یہ خبر اگر لائیو ہو تو کیسی ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے، وہ جو کویت والی فیملی ہمارے میاں چنوں سے یہ واپس آئی اور سب کے سب جو ہے وہ سرکٹ میں آگ کا جو ہے وہ بریک ہوا اور پتہ نہیں کیا اس کے اندر پرابلم آئی اور وہ جل کے مر گئے۔ یہ آسان نہیں ہے، تکلیف دیتا ہے، اور خواب میں دیکھا ہے، نفسیات میں ہے، بھول نہیں رہا، اور امام صاحب کے پاس آیا ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں سکون ملے گا۔ وقت گزرتا رہا، وہ آدمی چلا گیا، کوئی اور آیا، سیم خواب اس نے بیان کیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، گھر جا۔ کہتے ہیں کہ فوراً سے بھی پہلے دوڑ جا کر کے اپنے گھر کا سامان نکال لے جتنا نکال سکتا ہے۔ شاگرد بیٹھے تھے، کہنے لگے جی پہلے بھی ایک آدمی آیا تھا، اس کو آپ نے کہا تھا جاؤ سکون ملے گا، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جا سامان نکال، گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ کہا وہ سردیوں میں آیا تھا، اور سردیوں میں آگ پرسکون ہوتی ہے، بندے کو مزہ آتا ہے، ٹھنڈا خون گرم ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ آگ جب سردیاں شدید ہوتی تھی تو ہم پورے کا پورا پاؤں نہیں الاؤ میں رکھ دیتے تھے ایسے اس کو سیکتے ہوئے۔ تو یہ پرسکون معاملہ ہے۔ یہ جو آیا ہے یہ گرمیوں میں آیا ہے، اور گرمیوں میں آگ، تو وہ لوگ اس قدر ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، مگر ہمارے ہاں ظاہر کے مطابق بیان کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پھر آگے ذکر کر دیا جاتا ہے، تعبیر ہو جاتی ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں اور بزرگوں کے ذہن میں وہ بات ایسی نفسیات میں بیٹھتی ہے کہ پھر وہ بیچارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ کسی کو اٹیک ہو گیا، کسی نے جناب خواب دیکھی ہے، اس کے بعد فالج پڑ گیا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکا، وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ تو تعبیر سوچ سمجھ کے، اور خواب کا اظہار اور اس کا بیان بھی سوچ سمجھ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس قرآن مجید کو اتارا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جیل میں ہیں یوسف علیہ السلام، اور وہاں پہ ایک بات وہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ ایک قیدی کی خواب ہے، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو۔ یہ خواب کی تعبیر میں بیان کر رہا ہوں، جو پوچھی گئی تھی وہ تو پیچھے تھی جب انہوں نے سارا کچھ بتایا، اور پھر انہوں نے ان کو ایک لمبی نصیحت کی، اور قید والوں کو اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر شراب اٹھائے پھر رہا ہوں، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا،
میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور اس سے جو ہیں وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعویل جب پوچھی اور تعبیر پوچھی تو انہوں نے اسے پہلے عقیدہ سمجھایا، بات سمجھائی اور اللہ کی وحدانیت بتائی، شرک سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے احکام بیان کیے، اور پھر کہنے لگے کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اس جیل سے رہا ہو جائے گا اور وہ اپنے آقا کو بادشاہ وقت کو جا کر کے شراب پلائے گا، مشروبات پلائے گا، اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے۔ یہ خواب اور تعبیر جب بیان کر دی گئی، وہ جو نکلا تھا وہ نکلا اور جا کر کے وہاں گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تیری چھٹی تو ہو گئی ہے، رہائی تو ہو گئی ہے، ذرا بادشاہ سے ذکر کرنا وہاں ایک یوسف بھی پڑا ہے اور بے گناہ پڑا ہے۔ خیر وہ بھول گیا، شیطان نے بلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، قرآن کہتا ہے 3 سے لے کے 9 سال تلک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اب جو ہے بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے اپنے حواریوں میں بیان کیا، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ، میں 7 موٹی موٹی گائے دیکھ رہا ہوں۔ خواب میں گائے ہے، موٹی ہیں، یأکلہن سبع عجاف، ان موٹی گاؤں کو پتلی اور کمزور اور نحیف جن کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں وہ ان کو کھا رہی ہیں، اور وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 خوشے میں تر و تازہ دیکھ رہا ہوں اور 7 جو ہیں وہ ان کو خشک دیکھ رہا ہوں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیائی، یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کوئی اس کی تعبیر بتانے والا ہے تو آئے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں اس کی تعبیر آتی ہے تو تعبیر بیان کرو۔ وہ جو جیل سے نکلا تھا، جس نے سر پہ شراب کا تھال اور مٹکے اور جام رکھے ہوئے دیکھے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ تو نے آزاد ہونا ہے، اور وہ جیل سے رہا ہو گیا، اسے دوبارہ وہاں پہ جاب ملی اور اس نے وہ سارے منظر کی صداقت دیکھی تھی، یہ سارا کچھ۔ اچھا یہ خواب جب بیان ہو رہا ہے تو معبرین کیا کہہ رہے ہیں؟ معبرین جو اس وقت کے سرکاری معبرین تھے، تعبیر بیان کرنے والے، قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے تیرے خیالوں کی پراگندگی ہے، بادشاہ ہے بیٹھا ایسے ایسے سوچتا رہتا ہے، کام ہے کوئی نہیں، تو آپ پریشانی کے عالم میں جو کہتے ہیں نا اضغاث احلام، یہ ایسے فضول کی باتیں ہیں جو آپ کے دماغ میں آ کے کلک کر گئی ہیں۔ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، یہ جو آپ نے خواب دیکھی نا، اس طرح کے خوابوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں اس کی تعبیر آتی۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتعویلہ فارسلون، یہ شخص کہنے لگا جو قید سے آیا تھا، اسے یاد آیا، کہنے لگا جی آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کی تعبیر آپ کو پوچھ کے لا کے دیتا ہوں، تعبیر آپ کو مل جائے گی۔ آیا دوڑا دوڑا اور سیدھا ڈائریکٹ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف یہاں لفظ یار بولا ہے، سچ بولنے والے میرے یار، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 کمزور گائیاں طاقتور گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں اور 7 جو ہیں وہ تر و تازہ ہیں۔ میں یہ خواب کی تعبیر بتائیے، لعلی ارجع الی الناس، میں جاؤں لعلہم یعلمون، ان کو پتہ چلے۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ تزرعون 7 سنین دابا، تم کاشتکاری کرو گے اور 7 سال بڑا غلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں تمہیں کھیتی باڑی اور زراعت کے اندر برکتیں پیدا کرے گا۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پوری زراعت کی سائنس اس آیت پہ کھڑی ہے۔ دنیا جہان کی جتنی سپرے ہیں کر کے دیکھ لی گئیں، جتنی زہریں ہیں بیجوں کو لگا کے دیکھ لی گئیں، جتنے گودام ہیں سیل کر کے دیکھ لیے گئے، کہیں لوگوں نے پارے ڈالے، کہیں گولیاں ڈالیں، کہیں کچھ ڈالا، لیکن پھر بھی کیڑے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ جو ٹیکنالوجی آسمان سے وحی کے ذریعے وقت کے نبی پر اتاری گئی اور جیل میں اتاری گئی، وہ کیا ہے؟ آپ جو گندم ہے نا، اسے صرف اتنا کاٹ کے استعمال کرنا اور تھریشر کرنا، دانے نکالنا جتنی ضرورت ہو، ان 7 سالوں کے اندر آپ نے جتنی گندم ہے کاٹ کے ناڑوں سمیت خوشوں سمیت سٹوں میں سے نہیں نکالنی۔ کیڑا جتنا مرضی برا ہو سٹے کے اندر نہیں پڑتا۔ خیر
ایسے ہی ہوا آپ کے اوپر اگلے آنے والے 7 سال وہ خشکی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے. ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. جو تم نے سٹور کرا ہوگا، گوداموں میں رکھا ہوگا، جو چھپایا اور جو بچایا ہوگا، یہی بچے گا. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اس کے بعد اگلے سالوں میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے 8ویں سال میں خوشحالی لے آئے گا. وقال الملک ائتونی بہ. یہ واپس آیا، آ کر کے خواب کی تعبیر بیان کی. کہا کس سے پوچھ کے آیا؟ قرآن نے یہ ساری بات حذف کر دی. بتایا وہاں ایک غلام ہے، لایا گیا تو یہ وہی تھا جسے خاتون اول نے عزیز مصر کی اہلیہ نے قید کروایا تھا. باقی باتیں یہاں سے بعد میں چلتی ہیں. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اپنے رب سے کہتے ہیں کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے احادیث کی جو ہے وہ تعویل سکھائی اور مجھے اپنا جو ہے بندہ بنایا. رب قد آتیتنی من الملک. اللہ تیرا شکر ہے. یہ سارا واقعہ بعد میں جب بادشاہ بنے، اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث. زندگی میں جہاں سے سوئنگ آیا ہے نا، پہلا تو تھا کنویں میں، دوسرا تھا قید میں، اور قید سے نکلنے کی جو چینج لگی ہے وہ تعویل الاحادیث. اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض. اللہ آسمانوں زمینوں کو بنانے والا، اٹھانے والا، چلانے والا، کسی کو نیچا کر دینے والا، کسی کو بلند کرنے والا تو ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ میرا کوئی اپنا نہیں بچا، ماں باپ نہیں بچے، بہن بھائی نہیں بچے، عزیز و اقارب نہیں بچے، میرا وطن، میری مٹی، میرا علاقہ میرا نہیں بچا. میں دیش سے پردیسی ہو گیا، میں آزاد سے قیدی ہو گیا، میں غلام بن گیا. اللہ قید سے نکال کے اگر لا سکتا ہے تو ہے. تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا آسرا، تو ہی میرا دوست. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ زندہ رکھنا تو مسلمان، موت آئے تو اسلام پہ، اور پھر مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا جو صالحین ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to